کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دفعہ مکہ میں جب تشریف لائے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ چھوڑ کر واپس فلسطین چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسا ہی کیا، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تنہا مکہ چھوڑ دیا۔ سرزمین مکہ پر تب کوئی انسان کسی کا نام نشان موجود نہیں تھا، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ دوسری دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ مکہ میں تشریف لائے تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی اور حضرت ہاجرہ کی وفات ہو چکی تھی۔ چوتھی دفعہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی ملاقات حضرت اسماعیل سے نہ ہو سکی، تب آپ علیہ السلام کی بیوی سے ملاقات ہوئی اور وہ شادی کر چکے تھے۔ جب پانچویں دفعہ آپ تشریف لائے تو آپ کی ملاقات حضرت اسماعیل سے ہوئی اور تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تعمیر شروع کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشاندہی کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی تو نیچے سے پرانے ستون کے پتھر ملے جس سے قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے لگی، جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تھی۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر شروع کی تو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی بنیادیں ظاہر ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر وہاں شروع ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان سے، کوہ طور سے، کوہ ہرا، ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ سے پتھر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خانہ کعبہ پر لگاتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہی نشاندہی پر جبل ابو القیس کے کنویں سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا کر لائے، اور ان میں سے ایک حجرہ اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ تو معزز ناظرین، مقام ابراہیم وہ عظیم پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی، پتھر ویسے ویسے ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ معزز دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجرہ اسود کو جب جنت سے اتارا گیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہوں سے اس کا رنگ کالا ہو گیا، لیکن اس بات کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی یا اس بات کا ذکر حدیث شریف سے نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زیادہ سچائی محسوس کی جاتی ہے، کہ حجرہ اسود اور مقام ابراہیم دونوں پتھر جنت کے یاقوت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو اس سے مشرق و مغرب سب روشن ہو جاتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ اور 6ٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے یہ کام جس نے کیا اس کا نام حس بن مداد تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر نبی و آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نصیب میں سے ایک بزرگ نے کی، جن کا نام حضرت موسیٰ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کروائی۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر اس وقت پیش آئی جب قبیلہ قریش میں ستاری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا اور اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ تب ایک متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ تعمیر کروایا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی حصہ لیا، لیکن اس وقت سرمایہ کی کمی کی وجہ سے قریش نے تعمیر میں حطیم کعبہ کی تعمیر نہیں کی تھی۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگ باری سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور اور خستہ ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم کعبہ جو قریش کی تعمیر کا حصہ نہ تھی اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیم پر خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ شروع کروائی۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم و جابر حکمران تھا، اس نے کی۔ اس نے 74 ہجری میں ایک بار پھر خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنایا۔ جب ہارون رشید خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک بار پھر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا۔
حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر آنے والا ہر نیا حکمران اپنے حساب کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرے گا اور گرائے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس مقدس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیادی حجاج کے موافق تیار کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہوا۔ خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر لگوایا اور نہایت خوبصورت چھت بھی بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا لگا کر چنوائی، اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ کے اوپر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ تحریر کیا گیا اور سنہری الفاظ میں سلطان محمود کا نام بھی لکھا گیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا۔ لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر 404 سال پرانی ہے۔ کم و بیش بھی یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور 1445 ہجری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔